الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین گرامی وقار، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، اس وقت ممبر پر جلوہ بار اس عظیم شخصیت کو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں جن کے قدموں سے ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں علماء پل رہے ہیں اور ان کی تربیت پر لاکھوں گم گشتگان راہ ہدایت پا رہے ہیں۔ آج رات کی اتنی تاخیر کے بعد مجھ جیسے بے کم تر طالب علم کو کھڑا کیا گیا ہے اس عظیم بارگاہ کے سامنے، صرف اور صرف یہ سوچ کر کے میں بولوں گا کہ زبان تو اب ہماری گنگ ہو گئی، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے اس خانوادے کی آل یہاں پر بیٹھی ہے جس کے متعلق امام اہل سنت نے کہا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں صدا ہے۔ اسی رسول کی برکت سے، اسی رسول کے شہزادے کے تبسل سے اگر زبان کھلے گی بھی تو اسی مقدس بزرگ کے بیک سپورٹ سے ہی کھلے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزوں، میں ولولہ انگیز مقرر بھی نہیں ہوں، نہ جانے اہل محبت نے مجھے طلب کیا ہے، دوڑا صرف اس لیے چلا آیا کہ مخدوم گرامی کے قدموں کا بوسہ مل جائے گا اور فیضیاب ہو جاؤں گا۔ آج جتنی لکنت ہے سب میں انشاءاللہ شفا پا کر کے جاؤں گا۔ میری جتنی ہچکچاہٹ ہے سب بارگاہ امین ملت سے ختم کر کے ہی جاؤں گا، اس لیے کہ ہم جس طرح سے اہل بیت اطہار کا وسیلہ لے کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اسی دعا کے واسطے سے میں اپنی کلام کو شروع کرتا ہوں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسے تم پر نہیں آئیں گی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں خشکیوں نے گھیر لیا تھا، تنگیوں نے جکڑ لیا تھا، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ پہلے کی قومیں ہلا دی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ کہہ بیٹھے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے ہلا دیے گئے تھے پچھلی قومیں بھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العزت فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ میرے عزیزوں، حالات زمانہ کو دیکھ کر کے مجھے یہ آیت بڑی حوصلہ افزا محسوس ہوتی ہے کہ میرا رب اب بھی مدد فرما رہا ہے،
اگر رب تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو اس طرح سے ہم کروڑوں کے بیچ میں زبان بن کر جیسے 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت کی آج بھی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیزوں، چند باتیں میں آپ کے سامنے یوں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس مدد کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں، اے مولا وہ مدد کیوں نہیں آتی جو تو نے بدر میں 5000 فرشتوں کو اتارا؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ لکڑی کو ڈھال بنا لیتے تو وہ تلوار بن جاتی؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ صحابہ اندھیرے میں پڑھنے کے لیے میرے آقا کے پاس آتے، اجالا نہیں ہوتا تو لکڑی کو پکڑ کر چلتے، وہ ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشنی دیتی؟ وہ مدد اب کیوں نہیں آتی ہمارے پاس؟ قرآن اس کے متعلق بھی کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت سے بچیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ مولا فرماتا اگر تم اسی طرح رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے رہو گے، ان قریب یا تو رب تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں، یہ بھی رب کا وعدہ ہے۔ رسول کی حکم کی مخالفت تمہیں اللہ کی مدد آنے سے روک دیتی ہے۔ یہ چیز میں نے حکیم الامت سے ایک عبارت پڑھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اے لوگو احد کا وہ واقعہ یاد کرو۔ احد میں ہوا کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل رومات کہتے ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ توجہ دیں اس لفظ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ نیچے دوسرے دیگر صحابہ تھے، سامنے کفار و مشرکین تھے۔ لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی پر ایمان والے اتنے بھاری ہو گئے کہ کفار اپنی جان بچا کر بھاگنے پر انہوں نے امن محسوس کیا، سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے میدان سے۔ پھر ہوا یہ کہ جو صحابہ تھے وہ فتح کا اعلان کر دیا اور مال غنیمت وہ سمیٹنے لگے۔ اوپر جو ٹیلے پر کھڑے تھے صحابہ، اصل میں لوکیشن ایسا تھا احد کا کہ وہ سب سے بہترین جگہ تھی کہ وہاں سے وہ صحابہ کافروں پر تیر مارتے تھے، کوئی کافر قریب نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب ہوا یہ، میں خلاصہ عرض کروں گا، پوری تفصیل سے واقعہ نہیں جا رہا ہوں۔ اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے 50 تیر انداز صحابہ نے آپس میں یہ بات کی اب تو جنگ ختم ہو گئی، اتر جانا چاہیے۔ سارے صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی جمع کر لیتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام میں بعض صحابہ نے کہا نہیں، جب تک میرے آقا کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں اتریں گے۔ دیگر صحابہ نے کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں آنا، جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں اترنا۔ جنگ ہو گئی، اب اتر گئے۔ 40 صحابہ نیچے آ گئے اور 10 صحابہ باقی رہ گئے۔ صحابہ کا وہ اجتہاد تھا، 40 نے اجتہاد کر کے یہ سمجھا کہ نیچے آ جانا چاہیے، وہ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے۔ ادھر کفار و مشرکین کی طرف سے جرنیل خالد بن ولید، انہوں نے جب اس ٹیلے کو خالی دیکھا تو 200 لشکریوں کو لے کر پیچھے کی طرف سے آئے۔ وہ جو جبل رومات پر کھڑے 10 صحابہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا، پورے ٹیلے پر قبضہ کر لیا۔ نیچے جو مسلمان صحابہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپس میں بانٹ رہے تھے، ان پر بھی حملہ آور ہوئے، اور جو بھاگے ہوئے تھے کافر ان کو بھی بلا لیا۔ ادھر سے کفار پھر پلٹ آئے، پیچھے سے بھی حملہ اتنا تیز ہوا تھا، اتنا تیز ہوا تھا، قرآن میں پورے سورہ احزاب میں اس کے تذکرے موجود ہیں میرے عزیزوں، حتیٰ کہ وہ جیتی ہوئی جنگ، وہ فتح یابی سے ہمکنار جنگ احد، پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کلیجہ چھبایا گیا۔ اسی جنگ احد میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ کر، ہونٹ کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر، ہار بنا کر کے لوگوں نے پہنا۔ اسی جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی لے کر ایک کافر نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر مارا، جس کی وجہ سے رسول پاک کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، 70 صحابہ کی جانیں گئیں، سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اتنا بڑا جو خسارہ ہوا، اتنا بڑا جو نقصان ہوا، کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے رسول کے ایک حکم کے انتظار کیے بغیر یہ چلے آئے، اس لیے ان کی 70 جانیں گئیں. مفتی احمد یار خانعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ صحابہ جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کیے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. اس کے بعد بھی رسول پاک نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. صحابہ انتظار کیے بغیر نیچے آئے، 70 کی جانیں گئی. حکیم الامت فرماتے ہیں اے امت مصطفیٰ، آج تو تم دل میں ارادہ کر کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، 70 کیا 70 لاکھ جانے بھی جائیں تو تعجب مت کرنا، تعجب مت کرنا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جس نے رسول کی مخالفت کی، ان کے حکم کی، ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے. میرے عزیزوں، مدد کی بات میں کر رہا تھا، کیوں انہیں مدد آتی تھی اور کیوں ہمیں نہیں آتی؟ زمین و آسمان کا فرق ہے میاں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کو تشکیل فرمائے تھے وہ ایسا نہیں تھا جو صرف نعروں کی گونج میں ٹھنڈا ہو جاتا ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ان صحابہ کو جو تیار کیا تھا وہ صرف اور صرف عشق رسول، محبت رسول کے زبانی دعوے کرنے والی جماعت کا نام نہیں تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت بدر کے لیے بلا رہے ہیں، ایک رات پہلے دیکھ رہے ہیں مدینے کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. کوئی سامنے سے گزرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. پوچھا گیا کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہا باپ کی عمر زیادہ تھی، بیٹا جوان ہے. باپ کہتا ہے کہ میں بدر میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے نہیں میں عصمت رسول کا سپاہ سالار بن کر کے جاؤں گا، سپاہی بن کر کے جاؤں گا. باپ اور بیٹے میں حضور کے نام پر جان دینے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ رات کو دونوں باپ اور بیٹے نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کی. چلو جس کا نام نکلتا ہے وہ بدر میں جائے. میاں وہ جنگ کے میدان کے لیے قرآن اندازی ہو رہی ہے جہاں جان جا سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے. قرآن اندازی میں بیٹے کا نام نکلا، باپ کا نام نہیں نکلا. باپ نے کہا میں ایسی قرآن اندازی مانتا نہیں. انہوں نے کہا باپ ناانصافی کر رہے ہو. چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پاک کے پاس آ کر جوان نے کہا اپنی فضیلتیں بتائی. باپ کے متعلق کہا یہ کمزور ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ جوان کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں انتظامی امور کو دیکھے، بیٹا ہمارے ساتھ چلے جائے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ملتا ہے وہ بوڑھے صحابی جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے، اے بار الہا میرا یہ بڑھاپا کیوں آیا جو مجھے میرے آقا سے جدا کر دیا، میرے نبی کے ساتھ جانے سے مجھے روک لیا میرا بڑھاپا. وہ جانے نچھاور کرنے کے عزم رکھتے تھے، حضرت تعالیٰ کی نصرت و مدد ان کے ساتھ آتی تھی. جانتے ہیں بدر ہم بھی گئے ہیں. آپ میں سے جس کو اللہ توفیق بخشے مدینہ طیبہ سے بدر کا سفر کر کے دیکھنا. آج اگر جاؤ گے بھی تو اے سی بس میں بیٹھ کے جاؤ گے. 160 کلومیٹر دور کا سفر کرتے ہیں ٹھنڈی اے سی بس میں، پھر بھی دیکھتے رہتے راستہ کٹ نہیں رہا ہے، کٹ نہیں رہا ہے. میں محسوس کرتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ طیبہ سے ان صحابہ کو آواز دیا، 313 صحابہ جن میں سے 313 کے پاس گھوڑے نہیں، صرف 4 لوگوں کے پاس، اور باقی سب پیدل چلتے ہیں. کئی لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں. اور جب بدر کے میدان پہنچے حضور نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جاتا ہو تو جائے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں جو یہ کہیں گے آپ اور آپ کے رب جا کر کے لڑیں. ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ رہیں. میرے عزیزوں بدر میں جا کر کے دیکھیں آپ کیوں مدد آئی. آج ہم سوچ رہے ہیں نا، لوگ سوال یہی کرتے ہیں قرآن تو وعدہ کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے. کہاں ہے مولانا صاحب وہ کامیابی؟ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹوپیاں چھین لی گئیں، داڑیاں کاٹ دی گئیں؟ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا ہے، ہماری مسجدیں پامال کی جا رہی ہیں، خانقاہیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں؟ کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ میں کہوں گا نادان زیادہ نہ گھبرا. قرآن نے کامیاب ان لوگوں کے لیے کہا ہے
जिन्होंने अज़मत मुस्तफ़ा दिल में बिठाकर अमल के मैदान में उतरने की कोशिश की, जो ईमान कामिल के साथ आए हैं, उनको कुरान कहता है कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है हमने तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। रब का वादा है। बदर के मैदान में मैंने ये भी देखा मेरे अजीजों, आज मैं सिर्फ झिझोड़ना चाहता हूँ उन बच्चों को, उन जवानों को जिनकी जुबानों पर आज मोहब्बत रसूल की बात तो है, लेकिन अमल की जब हम दावत दें तो वो खुजाते हुए इधर से उधर निकल जाते हैं। तुम्हें मालूम है, मैं एक कॉल नकल करके आगे बढ़ता हूँ सैयदना अबू बकर शिबली बारगाह अमीन मिल्लत से, ये मैं आप सब के लिए पैगाम दूंगा। हज़रत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं